کہ مالک ہم سب کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ اٹھیں تو علی علی پکارتے اٹھیں، مریں تو حسین حسین پکارتے مریں۔ بہرحال تجھے اپنی شان و عظمت کا واسطہ یہ افضل ترین دعا ہے جو ہر مجلس میں واجباً مانگا کرتی ہوں۔ سب بآواز بلند آمین کہیں کہ مالک ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما جن سے شہزادی کونین راضی ہوں۔ میرے کریم اللہ، جس نے میرے ذمے دعا لگائی ہے، ایک بچہ مبین ہے مولا اور ایک محمد، مولا ان کی صحت و تندرستی کے ساتھ سلامت رہے، ان کی جو حاجات ہے، جس نے میرے ذمے جو دعا لگائی ہے، اور ایک ہے بچہ محمد علی، اس کی مشکلات کو مولا حل فرمائے، اور محمونہ کی والدہ کو شفاء کلی عطا فرما۔ میرے مالک تجھے اپنے جو بیمار ہیں، جو اپنا دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں، میرے مالک میرے بھائی کو بھی صحت کلی عطا فرما۔ الہی آمین، مولا ان کو بھی شفاء کلی عطا فرما۔ اور میرے مالک تجھے اپنی شان و عظمت کا واسطہ سمینہ جی کے والدین کے درجات کو بلند فرما۔ میرے مالک تجھے اپنی شان و عظمت کا واسطہ سب سے افضل ترین دعا ہاتھ اٹھا کے مانگے کہ مالک ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، اور جب ہمارے امام کا ظہور ہو تو کم از کم اتنا سزادہ راہ ہمارے دامن میں ضرور ہو کہ ہم سر جھکا کے بھی پاک امام کا سامنا کر سکے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم رزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام۔ اللہم لا تفرق بیننا وبین الحسین علیہ السلام وکتبنا من الزوار الحسین علیہ السلام۔ اللہم اجعلنا من الباقین فی المجلس العزاء الحسین علیہ السلام۔ اللہم اجعل مسکننا و مدفننا عند الزریع الحسین علیہ السلام۔ اللہم اشرنا مع الحسین علیہ السلام وزدنا محبت الحسین علیہ السلام واشرنا یوم القیامہ تحت اللواء الحسین علیہ السلام۔ اللہم ادخلنا فی الجنت مع الحسین علیہ السلام واصحاب الحسین علیہ السلام صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتاتا جہلیہ صلوات۔ مومنات، آج 7واں دن ہے معرفت امام زمانہ علیہ السلام، اور ہماری ذمہ داریوں پر گفتگو جاری ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میری بہنوں کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ اس معرفت کی منزل کی طرف میری بہنیں گامزن ہیں، جن کو پہلے نہیں پتہ تھا کہ مولا کا انتظار واجب ہے ہم پر، مولا سے رابطہ استوار کرنا واجب ہے ہم پر، مولا ہم منتظر ہیں تو مولا بھی ہمارے منتظر ہیں کہ مجھ سے رابطہ کرو۔ اور میرے دل کو خوشی ہوئی یہ سن کر، وہاں گجرات میں بھی میں پڑھی تھی، یہی بات کی تو میں نے یہ کہا کہ ایک میری بچی یا ایک میری بہن، مقصد دیکھیں، مقصد صرف خطابت نہیں ہوتا کہ میں 1 گھنٹہ آپ کے سامنے خطاب کر کے چلی جاؤں، مقصد یہ ہے کہ اس معرفت کی منزل پر میری ایک بہن نے بھی کسی بات کو دل میں اتار لیا تو میں سمجھوں گی کہ میرا مقصد جو ہے وہ حل ہو گیا ہے، کہ اب وقت قریب ہے
کہ ہمیں محسوس کرنا چاہیے، ہم جو الاجل کی صدائیں دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں ہمارے امام غائب ہیں، ہمیں اس چیز کو سب سے پہلے محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے امام غائب نہیں ہیں، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت ہے۔ 2 الفاظ میں بتا کے مین باتیں جو بتائیں کہ ہماری ذمہ داری، مین افضل ترین ذمہ داری کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے وجود کو وقف کریں اپنے پاک امام کے لیے، اور پھر مولا کے ظہور کو جلدی جانیں، قریب جانیں۔ یہ نہ ہو کہ ابلیس کل بتایا نا بھٹکائے گا آپ کو کہ ابھی کسی نے دیکھا ہے، ابھی ظہور بہت دور ہے۔ مولا کے ظہور کو ہم قریب جانیں، اور کل بتایا کہ 3 بیسک چیزیں جو آپ کے اور مولا کے درمیان رابطے میں جو مشکل ہے، جو ایک رکاوٹ ہے، بیسک یہ 3 چیزیں ہیں۔ کل بتایا کہ گناہ کو معمولی سمجھنا، گناہ کو کثرت سے کرنا، اور گناہ تبھی گناہ ہے جب آپ کسی چیز گناہ کو گناہ نہ سمجھیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بعض دفعہ یہ اہم بات بتا کے آگے چلتی ہوں کہ گناہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے گناہ کو گناہ سمجھا نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، فرائض انجام دیکھتے ہیں، اور دیکھیں جتنی محبت آپ کے دلوں میں ہے نا، یہ دل کوئی عام دل نہیں ہے جن میں یہ 14 رہتے ہیں، ان کو سنبھالنا ہمارا کام ہے نا۔ تو آپ اس نعمت کو محسوس کریں کہ اللہ نے ہمیں اسپیشل نعمت دی ہے، نعمت عظمیٰ ہے۔ کہ ہم وہ عام لوگ نہیں ہیں، آپ سب کے قدموں پر میرے کروڑوں سلام ہے۔ باخدا جب آپ بیٹھے ہوں تو مجھے رشک آتا ہے۔ پھر بات وہی آ گئی، میں کل گجرات میں پڑھی تھی، وہاں پورے مجمع نے جب ہاتھ اٹھا کے اقرار کیا، مولا کا یا علی کہا، تو میری آنکھوں میں آنسو آئے۔ میں نے دعا مانگی کہ مولا ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اس دنیا میں بیٹھ کے ہمارے دلوں میں مولا کی ولایت سلامت ہے، اور معرفت کے ساتھ سلامت رہے، کہ صرف اقرار کافی نہیں ہے۔ ہم محبت کا تقاضا کیا ہے؟ میں آپ سے کہہ دوں، مجھے آپ سے محبت ہے، ہر کام میں وہ کروں جو آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ خود بتائیں، کوئی بچی جان سکتی ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ ہمیں محبت کی منزل پہ عملاً گامزن ہونا ہے۔ ہم نے کسی جنت کے لالچ میں یہ نہیں کرنا، ہم نے اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے سر پہ وارث موجود ہیں، ہم نے اپنے پاک امام کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اس لیے میں نے کل بھی بتایا کہ کسی غیر کو تکلیف نہیں ہے، کسی ماں کا بچہ، کسی والدین کا بچہ گناہ کر رہا ہو کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، پرواہ صرف اس کو ہوتی ہے جو خود سایہ ہوتا ہے۔ تو جو غیر ہیں ان کی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے اعمال دیکھ کے مولا کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے نا، یہ تو مجھے یقین ہے کہ محبت سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں، عشق سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن عشق کرنے والوں اگر یہ پتہ چل جائے، اور جو عاشق ہوتا ہے وہ تو یہی چاہتا ہے نا کہ میرا محبوب خوش رہے، تو اگر یہ پتہ چلے پھر یہ کیسی محبت ہے؟ آپ بتائیں کہ اگر ایک محبوب کو پتہ چلے کہ میں پل پل اپنے محبوب کو رلا رہا ہوں، میں پل پل اپنے محبوب کو رجیدہ کر رہا ہوں، تو پھر محبت کا معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ پل پل دیکھیں۔ ہماری زندگیوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ایک ایک پل ہمارے امام راضی رہیں، ہمارے امام خوش رہیں۔ یہ کہیں ہمیں دکھ آئے نہ آئے، ہمیں دکھ آ جائے لیکن ہمارے پاک امام کی رضا کے مطابق ہم چلیں۔ اس لیے گناہ کو معمولی نہ سمجھیں، گناہ چھوٹا باز۔ یہی وجہ ابلیس اسی لیے بھٹکاتا ہے۔ جتنا آپ کے دلوں میں عشق ہے نا اور فرائض آپ انجام دیتے ہیں تو حق کیا ہے؟ ہمیں تو ولایت کی منزل پہ ہونا چاہیے کہ عبادت فرائض بھی پورے انجام کرتے دیتے ہیں، اور پھر عشق سے سینے بھی بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ وجوہات کیا ہیں؟ پھر کیوں ہم اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتے؟ اس لیے کہ وہ ابلیس حملہ دوسرے راستے سے کرتا ہے۔ نماز پڑھتے رہو،
اس گمان میں پھر انسان آ جاتا ہے، مطمئن ہو جائے، وہ خود مطمئن ہے لیکن ابلیس کا وار جاری رہتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ آپ مطمئن ہیں کہ فرائض انجام دیتی ہوں، محبت بھی ہے، لیکن وہ حملہ کیسے کرتا ہے، ڈال دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ویسے تم فرائض انجام دیتے ہو، یہ بات ادھر سے سنی ہے ادھر کر لو، زبان اس میں کون سا گناہ ہے؟ چغلی، اس کو آپ معمولی جانتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ ہے، الفتنۃ اشد من القتل۔ اس طرح سے وہ شیطان اپنے وار جاری رکھتا ہے۔ اور پھر غیبت، آپ کے اتنے نامہ اعمال بھرا ہوا ہے نا، تو اس دن آپ کہیں گے کہ ہمارا یہ عمل کہاں گیا، یہ عمل کہاں گیا، اور جن کی غیبتیں کرتے ہیں وہ کہیں گے ہم نے یہ عمل تو کیا ہی نہیں تھا، یہ ہمارے نامہ اعمال میں کیسے آ گیا؟ اس لیے یہ بہت محنت سے ہم نے سامان کو خریدا ہوا ہے، بڑی محنت سے ہم نے یہ سامان آخرت کا اکٹھا کیا ہے۔ اور پھر ایک اور سوال میرے ذہن میں آ گیا، میری ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ دیکھیں غیبت جو کر لیے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے فرائض میں کمی رہ گئی تو میں بخش دوں گا، دو چیزوں کی اس کی بارگاہ میں رعایت نہیں ہے، فرمایا دو کی رعایت نہیں کروں گا، میں نے پہلے بتا دیا ہے۔ ایک، اور دیکھیں فرائض میں کوئی کمی رہ جائے، پیچھے سے اولاد اسی لیے صدقہ جاریہ ہے، فرائض ادا کروا دے تو کمی ہے، وہ اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن دو چیزیں آپ کو اپنی زندگی میں کر کے جانی ہے، اس کی چھٹی نہیں ہے اس کی بارگاہ میں۔ ایک، ولایت علی بن ابی طالب، 14 کی ولایت، دوسرا حقوق العباد۔ اگر کسی کی دل شکنی کی ہے، اگر کسی کی غیبت کی ہے، اگر کسی کا دل توڑا ہے تو اللہ فرما رہا ہے وہ معاف تمہیں وہی کرے گا، میں معاف نہیں کر سکتا۔ اب وہ جو سوال میری بہن نے کیا نا، وہ بڑا اہم اور اچھا سوال کیا اور ہم سب کو آشنا ہونا چاہیے۔ اس نے کہا کہ فرض کریں مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، میں نے کسی کا دل توڑا، مجھے پتہ نہیں تھا، اب مجھے پتہ چلا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہی معاف کرے گا، میں نہیں معاف کروں گا۔ اور اگر میں اس کو بتاتی ہوں کہ میں نے تمہاری یہ غیبتیں کی ہوئی ہیں، اب دیکھیں نا یہ بھی اقرار کا ہے نا، کوئی ایسی بات نہیں جس کا اس کریم نے علاج نہ رکھا ہو۔ اور سوال انہوں نے بہت اہم کیا کہ ادھر اللہ فرما رہے کہ فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میں نماز بھی پڑھ رہی ہوں، میں فرائض انجام دے رہی ہوں، یہ محبت بھی سینے میں قیمتی ہے، تو میں غیبت کر کے، میں چغلی کر کے میں وہ گناہ کر بیٹھی ہوں، اور اگر اب اس سے معافی مانگتی ہوں تو پھر فتنہ اٹھے گا، پھر لڑائی، اس کا کیا حل ہے؟ اس نے پوچھا کہ اگر آپ کو احساس ہو جائے، وہ کریم ہے، اس نے حل رکھا ہے کہ دیکھیں آپ کو احساس ہو گیا، کیوں احساس ہوا کہ آپ کے دل میں سب سے پہلے اللہ خوش ہوتا ہے کہ خوف خدا تمہارے دل میں آ گیا، تم نے اقرار تو کیا کہ میں نے غلطی کی۔ اگر اس سے فتنہ بڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کا راستہ میں نے رکھا ہوا ہے کہ تم اس کے لیے، کیونکہ یہ عمل تم اس کے لیے نہیں، تم میری رضا کے لیے کر رہے ہو، ان 14 کے لیے کر رہے ہو، تو پھر کیا کرو، تھوڑے تھوڑے رد مظالم، نماز بھی تو ہے نا، کہ جو آپ سے ظلم ہو گیا ہے اس کے لیے تھوڑے تھوڑے اعمال آپ جمع کرنے شروع کر دیں۔ مثال دے رہی ہوں کہ میرے سے غیبت ہو گئی ہے، کسی کی، سائمہ کی ہو گئی ہے، غیبت ہو گئی ہے، اب مجھے احساس ہو گیا ہے، تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں فرض کیا زیارت عاشورہ ہی پڑھ رہی ہوں، اس کے ساتھ اللہ کو کہ یا اللہ اس ثواب میں میں اس کو شامل کر رہی ہوں، تیری خوشنودی کے لیے یہ سامان اس کے لیے جمع کر رہی ہوں کہ جب روز محشر تو سوال کرے گا اور اس کو بلائے گا کہ میں تو معاف کر چکا، تو معاف کر، تیری یہ غیبت تھی، تو ادھر سے اللہ میزان میں وہ اعمال رکھے گا کہ یہ تیرے لیے یہ اعمال جمع کیے ہیں، اب تو بتا، تو ظاہراً وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے اسے معاف کیا، پھر وہ شکریہ ادا کرے گا کہ میں اس کا شکر گزار ہوں کہ یہ میرے لیے دنیا میں محنتیں کرتا رہا، کوئی ایسی بات نہیں جس کا حل اس نے نہ رکھا ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ مجھے یقین ہے جو دل، جس دل میں یہ 14 رہتے ہیں وہ عام دل نہیں ہے، اللہ نے وعدہ کر دیا ہے نجاست ان کے قریب نہیں جا سکتی، وہ دل کتنے صاف اور پاک ہیں، وہ مکان، دل مکان ہے نا، وہ مکان کتنا صاف اور پاک ہے جس میں یہ 14 مکین ہیں، تو ہم نے سنبھالنا تو ہے، اس کریم نے تو نعمتوں کی حد کر دی، اب ہمارا کام ہے ہم سنبھالیں،
ہم دیکھیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں۔ انتظار امام زمانہ علیہ السلام ہم پر واجب ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں انتظار کیسے کریں؟ ضروری نہیں ہے کہ مصلی بچھائیں، مولا سے اپنا رابطہ رکھیں، اور رابطہ نہ رکھنے کا فرمان جو معصومین نے فرمایا ہے کہ جس مومن کو 3 دن گزر جائیں، اس نے 3 دن میں ایک دن بھی ہمارے قائم کا انتظار نہ کیا ہو تو وہ اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرتے ہوئے توبہ کرے، اور جس کو 1 سال گزر جائے، اس نے 1 سال میں ایک دن بھی ہمارے قائم کا انتظار نہ کیا ہو یا رابطہ نہ کیا ہو، تو ایسے بے دین کی ہمیں ضرورت نہیں جو یہ سمجھتا ہی نہیں کہ ہمارا وارث سر پہ موجود ہے۔ اور انتظار، یہ انتظار ہم نہیں صرف کر رہے، اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار میں ہوں۔ صرف اللہ نہیں، کل انبیاء انتظار میں ہے، کل ائمہ انتظار میں ہے، کیونکہ ہمارے امام نے انتقام لینا ہے اللہ کے دشمن سے، تمام انبیاء کے دشمن سے، تمام حجتوں کے دشمنوں سے انتقام لینا ہے، اس لیے سب انتظار میں ہے۔ اور پھر ایک سوال ابو جارود صحابی کا نام ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، سلامتی امام زمانہ، خوشنودی امام زمانہ، تاجیر امام زمانہ، بلند تاج سلوات۔ ابو جارود صحابی نے مولا سے سوال کیا کہ مولا انتظار 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 کب تک انتظار کریں؟ یہ نہ ہو کہ ہمارے امام کا ظہور ہی نہ ہو اور ہم مر جائیں۔ تو مولا نے کیا فرمایا کہ اے ابو جارود، مجھے اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جو بھی ہمارے قائم کا انتظار کرتے کرتے مر گیا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بستر مرگ پہ مرا ہوں، وہ سمجھے ہمارے قائم کے خیمے کے اندر مرا ہے، ہمارے قائم کے ظہور میں مرا ہے، ہمارے قائم کے شہود میں مرا ہے۔ اس لیے انتظار امام زمانہ علیہ السلام ہم پہ واجب ہے کہ ہم اپنے امام سے رابطے کو استوار کریں۔ اور دیکھیں، محسوس کرنے کی بات ہے، مولا حاضر و ناظر ہیں، اور مولا تقاضا فرماتے ہیں، ہمارے بھی کوئی تقاضے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، کل بتایا کہ اپنے دل کے آئینے کو صاف کر کے بیٹھیں، جتنا آئینہ صاف ہوگا اتنا جواب ملے گا۔ یہ تو ہم سے تو مولا پیار بہت کرتے ہیں نا۔ اور ایک واقعہ میری زبان پہ آ رہا ہے، کتاب ملاقات امام زمانہ علیہ السلام، بڑی مشہور کتاب ہے، کتاب کا نام ہے ملاقات امام زمانہ علیہ السلام۔ اس میں یہ واقعہ درج ہے کہ 2 دوست، ایک دوست میرے مولا کا ماننے والا ہے، مولا کا عقیدت مند ہے، ہر وقت مولا کا ذکر کرتا ہے۔ اپنا دوست جو نہیں مانتا اس کو بتاتا ہے کہ دیکھو ہم لاوارث نہیں ہے، ہمارے سروں پہ ہمارے مولا موجود ہے۔ مجھے جب بھی مشکل ہوتی ہے، اپنے دوست کو یہ یقین دلا رہا ہے، مجھے جب بھی مشکل ہوتی ہے، مجھے مشکل نہیں لگتی، اس لیے کہ میں ہر وقت اپنے امام کو حاضر و ناظر جانتا ہوں، قریب جانتا ہوں۔ یا مشکل پڑی، میں نے کہہ دیا یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام ادرکنی، فوراً کہا کہ فوراً فرمایا کہ فوراً میری مشکل جو ہے وہ آسان ہوتی ہے جب میں اپنے وقت کے امام کو بناؤں۔ یہ واقعات وہ سنتا رہا کہ فوراً آتے ہیں، حاضر ہیں، اس کو بلاؤ۔ 14 ہی ہماری حجتیں ہیں، جو ہماری حاضر حجت ہے وہ ہمارے وقت کے امام ہیں۔ تعارف تھا، واقعے میں اس طرح درج ہے کہ ایک دن وہ دوست جو مانتا نہیں تھا، اس نے سنا ہوا تھا کہ شیعوں کے امام ہیں جو کہتے ہیں حاضر و ناظر ہیں، جو پردہ غیب میں ہے، لیکن ہر وقت ان کا سایہ ہمارے سروں پہ ہے۔ اس کا کوئی ایگزام تھا، کتاب میں نے بتا دی، حوالہ آپ پڑھ سکتی ہیں کہ اس کا کوئی ایگزام تھا اور وہ جا رہا تھا، راستے میں ایک ویرانے سے گزرا تو وہاں اس کی کار خراب ہو گئی،
اس کی کار خراب ہو گئی. اب جو ایگزامینیشن کا فاصلہ تھا ہال کا وہ زیادہ تھا, وقت کم رہ گیا, تو مدد کے لیے وہاں کوئی بھی نہیں تھا, ساتھ ڈرائیور تھا. تو اس کے ذہن میں اپنے دوست کی بات آئی کہ جہاں کوئی نہ ہو وہاں ہمارے وقت کا امام موجود ہوتا ہے. اور یہ بھی بتاتا تھا کہ دیکھو تم ایک دفعہ مدد مانگ کے تو دیکھو, وہ صرف اپنوں کی نہیں, وہ عالمین کے امام ہیں, وہ سب کی مدد فرماتے ہیں. اس کے ذہن میں آیا تو اس نے پکارنا, اس نے رابطہ شروع کیا. اس لیے امام فرماتے ہیں ہم غیروں کی مدد کرتے ہیں, تم رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے امام سے رابطہ شروع کیا کہ اگر کوئی شیعوں کے 12ویں امام موجود ہیں اور مشکل میں وہ مدد فرماتے ہیں تو میں آج اقرار کرتا ہوں, میں وعدہ کرتا ہوں, اگر اس کڑے وقت میں وہ میری مدد کریں تو میں ان پہ ایمان بھی لے آؤں گا, ان کی غیبت پہ ایمان لاؤں گا. اور ایک جو وعدہ کیا کہ میں ان کو حاضر و ناظر جان کے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اول وقت میں نماز کو ادا کروں گا. یہ وعدہ ہو گیا, امام سے اظہار ہو گیا. تھوڑی دیر ہوئی, وہ بیٹھا تھا, جو ڈرائیور تھا وہ بونٹ اٹھا کے وہ کار دیکھ رہے تھے کہ اس نے دیکھا ایک پاک ہستی تشریف لائی ہے. اور جب بونٹ کھلا, ایک ہستی تشریف لائی ہے اور اس پاک ہستی نے اس کار پر صرف اپنی نگاہ کرم ڈالی ہے. وہ ڈرائیور تو سمجھ رہا ہوگا نا کہ میں نے درست کر دیا, ایک نگاہ کرم ڈالی تو کار ٹھیک ہو گئی. اور وہ شخص اندر ہی بیٹھا تھا. پاک امام ادھر سے صرف کھڑکی میں سے یہ کہہ کے گئے کہ اپنے وعدے کو یاد رکھنا, اپنا وعدہ وفا کرنا. کار ٹھیک ہو گئی. جب چلی تو پھر اس کو خیال آیا کہ یہ تو ڈرائیور نے کہا تھا ناممکن ہے, یہ چلے نا. میں نے تو شیعوں کے امام سے رابطہ کیا تھا, میں نے تو وعدہ کیا تھا, اور یہ کون ہے جس نے اپنی جھلک دکھائے بغیر مجھے یاد کروایا ہے کہ شیعوں کے امام نے وعدہ کر دیا, اب تم اپنا وعدہ وفا کرنا. جی جی مولا نے فرمایا کہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. صرف فرمایا کہ وعدہ یاد رکھنا. وہ سمجھ گیا میں نے شیعوں کے امام سے وعدہ کیا ہے, انہوں نے اپنا وعدہ وفا کر دیا. اب کہا کہ مر جاؤں گا, گردن اتر جائے گی, وقت پہ نماز پڑھوں گا, وقت پہ نماز کو ادا کروں گا. مولا کی غیبت پر یقین لایا, مولا سے گفتگو شروع کی کہ مولا آپ آئے, آپ کی مہربانی ہے, میں آپ پر ایمان لاتا ہوں, آپ کی غیبت پر ایمان لاتا ہوں, اور آپ کی بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری گردن بھی اتر جائے, میں نماز کو اول وقت میں ادا فرماؤں. اور پھر وہ آزماتے ہیں اور پھر وہ اپنا جو وعدہ ہے وہ اس سے بڑھ کے پورا کرتے ہیں. جیسے ہی وہ ایگزامینیشن ہال میں پہنچا, وقت کم تھا اندر جانے کا, ادھر سے اذان آ گئی, ادھر سے اذان آ گئی, ادھر سے دروازہ بند ہونا تھا. اس نے کہا کہ میں نے امام سے وعدہ کر لیا تھا کہ جو بھی حالات ہوئے میں اول وقت میں نماز ادا کروں گا. سوچتا رہا, ادھر زندگی کا سوال ہے, ادھر امام سے وعدے کا سوال ہے. تو پھر جب نفس میں, جب دل میں ان کی محبت تھی تو نفس نے جھنجھوڑا کہ امام سے وعدہ وفا کر. دروازہ بند ہو گیا, اس نے جا نماز بچھایا, نماز پڑھی, امام سے رابطہ کیا کہ اے شیعوں کے امام, اے صاحب العصر و زمان, آپ گواہ رہنا, میں نے آپ کے وعدے کو پورا کیا, کیونکہ میں نے ہر ایک کام کو آپ کے حوالے کر دیا, کیونکہ آج سے میں نے آپ کو اپنا نگہبان اور محافظ مان لیا ہے. وہ بیٹھا رہا. جب
ایگزامینیشن ہال کا دروازہ کھلا، ختم ہو گیا، یہ ایگزامینر کے پاس گیا کہ کوئی گنجائش ہو کہ میں دیر ہو گئی مجھے. اس نے کہا کون سی دیر، تم تو اپنا پیپر مجھے دے کے گئے ہو، تمہارا پرچہ تو میرے پاس ہے. مولا نے فرمایا بس تم ہمارے وعدوں کو پورا کرو، پھر دنیا کی فکر چھوڑ دو. مولا نے فرمایا تم اپنے وعدوں، یہ چیزیں ہیں جو ہمیں مولا سے ملاقات میں رکاوٹ ہے. نماز کو، فرائض کو معمولی جاننا. دیکھیں یہ معصومین کا فرمان ہے. معصومین فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہ الفاظ عام زبان نے نہیں. معصومین فرماتے ہیں ملعون ہے وہ شخص جو نماز کو حقیر جانے. پھر یہ حقیقتیں ہمارے سامنے ہیں نا. پھر محبت کا کیا تقاضا ہے؟ محبت کا یہی تقاضا ہے نا. وہ ماننے والا نہیں تھا. ایک مرتبہ جس نے سیکھنا ہو وہ ایک بار کے جھٹکے سے سیکھ جاتا ہے. وہ ایک بار کے جھٹکے سے سیکھ گیا. جب وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں، میری جو کار تھی وہ تو امپاسبل تھا اس کو ٹھیک کرنا، وہ یہ یقین کی منزل ہے. جب وہ کر سکتے ہیں تو یہ بھی تو دنیا کا کام ہے نا. عقیدے کے ساتھ جب اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا تو مولا نے بھی اپنے وعدے کو پورا کیا. اب ہمارا حق کیا ہے؟ ہم رابطے کے لیے، میں روز آپ کو کہتی ہوں کہ آپ اپنا رابطہ قائم کریں، اور یقیناً میری بہنوں نے رابطہ قائم کیا ہے. مولا کی بارگاہ میں التجا شروع کر دی ہے، اور یہی دیکھنا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے کہ یہی ہم نے دیکھنا ہے کہ رابطہ تو ہم نے کر لیا ہے. وہ اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ استغاثے کرتا تھا. اس نے مسجد سہلہ، مولا آپ کو لے جائے، مسجد سہلہ میں مقام امام صاحب العصر والزمان ہے. وہاں پہ جا کے اس نے استغاثہ شروع کر دیا. 40 دن استغاثہ، ملاقات امام پاک کے لیے. یہ بھی واقعہ اسی کتاب میں درج ہے. مولا کی ملاقات کے لیے وہ کوشش کرتا رہا، استغاثے کرتا رہا کہ مولا مجھے نظر آ جائیں، مولا مجھے نظر آ جائیں. تو جب 40واں دن تھا، خواب میں، پردے میں مولا نے حکم کیا دیا؟ مولا نے حکم دیا، کسی کے ذریعے یہ حکم دلوایا کہ مولا سے تمہاری ملاقات ہوگی کل اس وقت فلاں بازار میں فلاں سونار کی دکان پر آ جانا، تو مولا کی ملاقات کا راز تم پہ کھل جائے گا. اب وہ بڑا خوش ہوا کہ میرا استغاثہ جو ہے وہ مولا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. مولا نے فرمایا تھا آ جانا تو ملاقات کی حقیقت کا راز کھل جائے گا. مولا نے یہ فرمایا تھا، یہ نہیں فرمایا کہ آ جانا اور میں مل جاؤں گا. مولا نے فرمایا کہ تو نے اتنا استغاثہ کیا ہے، اس کا یہ میں تمہیں ثمر دیتا ہوں، فلاں سونار کی دکان پہ آ جاؤ، ملاقات کی حقیقت کا راز تمہارے سامنے کھل جائے گا. یہ خوش ہوا. سونار کی دکانیں بازار تھا، ادھر گیا، جس کا نام مولا نے بتایا تھا جا کے اس کی دکان میں بیٹھ گیا کہ ابھی مولا سے ملاقات ہوگی، کیونکہ وہ راز کھلے گا، میری اور مولا کی ملاقات کا راز کھل جائے گا. وہ کافی دیر ہو گئی، بیٹھا رہا کہ اتنی دیر میں پردے میں ایک خاتون آئی، کیونکہ سونار کی دکان تھی، اس کے ہاتھ میں کوئی زیور تھا. اس نے اس شخص کو کہا جو سونار تھا کہ یہ زیور لے کے مجھے اتنی قیمت دے دو. اس نے دیکھا، اس نے کہا نہیں، اتنی قیمت نہیں ہے جتنی وہ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ میں نے کسی کا ادھار دینا ہے، اتنی قیمت پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے اتنے پیسے دے دو. اس نے کہا نہیں، اتنے پیسے نہیں، اس کے پیسے زیادہ بنتے ہیں. اس نے کہا کہ میں پچھلے سارے بازار میں پھر کے آ رہی ہوں، جس کو دکھایا ہے اس نے کم دیا، اس نے قیمت کم دی اور مجھے زیادہ کی ضرورت تھی. اب تمہیں کہہ رہی ہوں مجھے اتنے دے دو، تم کہہ رہے ہو نہیں میں نے زیادہ دینی ہے. اس نے کیا کہا؟ وہ لوگ تھے جو یقین رکھتے ہیں ہمارے پاس امام موجود نہیں ہے، میں وہ ہوں، مجھے پتہ ہے شہر رگ سے قریب میرا امام ہے، میں اس دکان میں اکیلا نہیں بیٹھا، پہلو میں میرے سر پہ میرے امام کا سایہ ہے، ایک ایک میری زبان سے لکھنا ہوا لفظ
میرے امام سن رہے ہیں، یہ وہ ماننے والے ہیں جو صرف مولا کی غیبت پہ یقین رکھتے ہیں لیکن مولا کے وجود کو محسوس نہیں کرتے۔ اس کی قیمت اتنی ہے، میں اتنا ہی دوں گا، اگر لینا ہے تو لو، نہیں لینا تو میں یہ نہیں لوں گا۔ جیسے وہ عورت چلی گئی، وہ شخص بیٹھا رہا، سارا دن گزر گیا، مایوس ہو کے گھر واپس آ گیا۔ جب رات کو سویا، خواب میں مولا نے کہا کہ دیکھو 40 دن استغاثہ کرنے کی، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تم اس جیسے ہو جاؤ، میں خود تم سے ملنے آؤں گا۔ میرا تو وعدہ ہے، اپنے ایمان کو سلامت رکھو، تو میرا وعدہ ہے کہ میں خود ملوں گا۔ اس لیے ملاقات کے لیے شرط ہے کہ اپنے دل کے آئینے کو صاف رکھیں، مولا کی موجودگی کو محسوس کریں کہ مولا کی امان ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ اور اللہ نے کلام پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ من دخلا کانا آمنا، کہ جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ میری امان میں آ گیا۔ اب لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ نے کعبہ کہا ہے کہ جو کعبے میں آ گیا، آیت ہے قرآن کی، وہ میری امان میں آ گیا۔ اس کا راز نہ کھلتا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما تھے، اصحاب بیٹھے تھے، ابو حنیفہ بھی بیٹھے تھے۔ اب پاک امام بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کو شاگردی میں مولا کی کہتے تھے کہ میں مولا کا شاگرد ہوں، لیکن امام وہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا والوں کا امام ہوں۔ تو مولا نے ابو حنیفہ سے سوال کیا کہ اے ابو حنیفہ، یہ بتاؤ کہ اللہ نے قرآن میں جو اس آیت کو نازل فرمایا ہے، اور یہ نہیں جو پاک امام تعلیم دیا کرتے تھے تو وہ ابو حنیفہ حاصل بھی کیا کرتے تھے، یہ نہیں کہ انکار کیا کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے جو امام کے علم کا لیول ہے وہ تو اس کے علم کا مظہر ہے نا، ان کے تو سینے قرآن ہے، ان 14 کے سینے قرآن ہے۔ کہا بتاؤ اس آیت سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ تو اس نے کیا کہا ابو حنیفہ نے کہ مولا یبنا رسول اللہ، اللہ کی مراد کعبہ ہے۔ اللہ کہہ رہے جو خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا۔ تو پاک امام نے اصحاب کی طرف رخ کیا، سب کو مخاطب کیا، کہا مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، اللہ نے اگر کعبے کو امان کہا ہے تو ابن زبیر نے کعبے میں پناہ لی تھی تو کیا حجاج نے سنگ باری کرا کے اسے قتل نہیں کرا دیا تھا؟ پھر کعبے نے تو پناہ دی نہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح ہم سوچیں تو اللہ کا کلام اگر یہ کہہ رہا ہے کہ کعبہ امان ہے سب کے لیے، تو پھر واجب تھا کعبے کے لیے کہ وہ امان دیتا۔ ابن زبیر کا قتل جو ہے وہ کعبے کے اندر ہو گیا، تو پھر امان سے مراد یہ تو نہیں۔ تمام اصحاب خاموش ہو گئے، ابو حنیفہ بھی خاموش ہو گئے۔ جب سب چلے گئے نا تو مولا کا ایک بڑا خاص صحابی حضرمی نے مولا کے قدموں کو پکڑ لیا، مولا آپ کو آپ کی جد کا واسطہ آج وہ امان بتا کے جائیں۔ وہ امان کون سی ہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا۔ تو پاک امام زیر لب مسکرائے، فرمایا حضرمی اگر سننا چاہتے ہو تو وہ پناہ ہمارے قائم آل محمد کی بیعت ہے۔ اللہ فرما رہے جو مولا آپ کو سلام۔ فرمایا یہ جو امان اللہ فرما رہا ہے یہ ہمارے قائم کی بیعت ہے۔ اللہ فرما رہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کی امان میں ہے۔ اور کعبے کے تو خود یہی محافظ ہے نا، تاریخ پڑھ لے، ہسٹری پڑھ لے کہ کعبے کے کون محافظ ہے۔ اسی گھرانے نے ہی کعبے کی حفاظت کی، اور کعبے کے لیے
اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے نا سورہ آل عمران میں کہ انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن وہدی للعالمین. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ وہ گھر ہے، یہ پہلا گھر ہے جس کو میں نے وضع فرمایا، جو عالمین کے لیے، صرف ہمارے لیے نہیں، 18,000 عالمین کے لیے مبارک بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. پہلا گھر کہا ہے، پہلا بیت کہا ہے، پہلا کعبہ نہیں کہا، کیونکہ زمانے کو بتانا تھا کہ ابھی میرے علی نے آنا ہے، ابھی دیوار نے شک ہونا ہے. پہلا گھر کا. اور پھر ایک ضروری پوائنٹ کہہ کے بس وقت ختم ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ہادی برحق ہے نا، ہم نے ہدایت ان سے لینی ہے. اللہ اور پاک نبی کے بعد ساری ہدایت ہمیں اسی در سے ملنی ہے. تو اللہ نے واضح بھی کیا. بس آیت کا ترجمہ کر رہی ہوں، بات ختم کرنے لگی ہوں کہ اللہ نے اعلان کیا کہ یہ ہادی ہے. پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بعد پہلے ہادی ہمارے کائنات کے مشکل کشا ہیں. اللہ نے واضح نہیں کیا اس سے بڑی صلی علی محمد. اگر اللہ نے اعلان کیا یہ میرا گھر ہے، یہ پہلا گھر ہے، اس کے بنانے کی، واضح کرنے کی وجہ جو اللہ نے بنائی ہے نا، وہ سمجھ میں آ گئی تو سارا مسئلہ حل ہو گیا کہ ہادی کون ہے، کس کو اللہ نے ہادی بنا کے بھیجا. اللہ فرما رہا ہے یہ پہلا گھر ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، کس لیے بنایا، کہ یہ عالمین کے لیے مبارک بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. میرا گھر مبارک بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. اب آسان مثال اس لیے دیا کرتی ہوں کہ کانسیپٹ کلیئر ہو. اب میں اعلان کر دوں کہ میں نے ادھر ایک سکول بنایا ہے، اعلان ہو گیا، میں نے سکول بنا دیا ہے، اب بچوں کو تعلیم ادھر سے ملے گی. سکول بن گیا ہے، بچے آنا شروع ہو گئے، اعلان میں نے کیا ہے. تو کیا سکول کی عمارت تعلیم دے سکتی ہے؟ اعلان میں نے کیا ہے، ذمہ داری میری ہے، میں اسکول کے اندر ٹیچرز مہیا کروں تاکہ پہلے وہ کھڑے ہو کے ثابت کریں اگر یہ اعلان ہوا ہے یہاں سے تعلیم ملے گی تو تعلیم دینے والے نمائندے حاضر ہیں. اگر سارے لوگ چلے جائے بچوں کو لے کے، خالی بلڈنگ پڑی ہو اور وہاں پہ تعلیم دینے والا کوئی نہ ہو تو میرا وعدہ سچ تو نہ ہوا. اپنے وعدے کو سچ کرنے کے لیے اسکول سے پہلے میں بتا دوں کہ یہاں پہ فلاں فلاں ٹیچرز بھی ہیں تو پھر میرا وعدہ حق ہوا. اب اعلان کس نے کیا ہے؟ کوئی چھوٹی ہستی نہیں، جو کائنات کا خالق ہے، جو مالک ہے، جو کل شیء قدیر ہے، جو 14 کا پروردگار ہے. اعلان اس نے کیا ہے کہ میرے گھر سے ہدایت صرف ہمارے عالمین کو نہیں، 18,000 عالمین کی ہدایت میرے گھر میں ہے. اب لوگ سوال کریں یا اللہ چھت بولتی نہیں، دیواریں بولتی نہیں، ہدایت کہاں سے لیں؟ اسی وجہ سے گھر کی دیوار کو چیر کے علی کو اتار کے بتایا کہ ساری کی ساری ہدایت کا نام علی ہے. علی 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 اس کریم نے حد کر دی، اپنے گھر کی دیوار کو چیر کے بتا دیا کہ دیکھو ہادی کو میں نے اتار دیا ہے، اپنے گھر کو میں نے ہدایت گاہ کہا ہے. اب تمہیں سمجھ نہ آئے تو تمہاری اپنی قسمت ہے. اب لوگ کہتے ہیں کیا وجہ ہے آج بھی مولا آپ کو خانہ کعبہ لے جائے، نشان کوئی مٹا سکا؟
کہ یہ چھپا نہ دیں، زمانے آخر تک لوگ یاد رکھیں کہ اللہ کے گھر میں صرف ایک ہی ہستی آئی ہے جو امیر المومنین ہے، جو امین اللہ ہے، جو باپ اللہ ہے، جو قدرت اللہ ہے، جو تقدیر اللہ ہے، جو ثمرت اللہ ہے، جو باب اللہ ہے، جو عین اللہ ہے، جو لسان اللہ ہے، جو ید اللہ ہے، جو نور عین ہے، جو اللہ جس نے اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا، بتایا ان کے سجدوں سے ایک ایک رات میں ہزار ہزار رکعت پڑھ کے میرے مولا نے بتائی کہ وہ اللہ ثابت ہوتا ہے تو ہمارے سجدوں سے ہوتا ہے۔ وہ علی جو ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر کے سورج کو پلٹا کے سجدہ کرے سبحان ربی یا لالا، لوگوں کو یہ بتایا کہ دیکھو تم علی کو نہیں سمجھ سکے تو علی کا اللہ کتنا بلند ہے، علی کا پروردگار کتنا بلند ہے۔ کہتے ہیں یہ اتفاق تھا کہ بی بی کعبے کے قریب آئیں، اتفاق تھا۔ دنیا میں دیکھ لو، آپ انصاف کریں، کوئی جاہل بھی ہوگا وہ بھی سمجھے گا، اگر کوئی عمارت گر رہی ہو اور ایسی حالت میں کوئی مستور، میں ہماری مثال دے رہی ہوں، کوئی مستور دور سے دیکھ لے تو وہ اس کی جانب جائے گی کہ واپس پلٹے گی۔ یہ اتفاق نہیں تھا، اللہ نے صدا دے کے بلایا تھا، اے فاطمہ بنت اسد میری امانت عظمیٰ لے کے دیے۔ اس لیے سچ کا ہے شاعر نے، ساقی تو مل گیا تو غم جاں کی رت ٹلی، غنچے نکھر گئے چٹکنے لگی گلی، مہکی ہوئی ہے شہر تصور کی ہل گلی، وہ دیکھ سج رہا ہے زچہ خانہ علی، آئی ہے دیکھنے فاطمہ اس اہتمام کو، جھکنے لگی مریم و حوا سلام کو، دھڑکن زمین کی چپ ہے تو ساکن ہے آسماں، کعبے میں جا رہی ہے ایک بت شکن کی ماں، سلامت رہے، کعبے میں جا رہی ہے ایک بت شکن کی ماں، کتنا حسین منظر ہے خیال کر، چلی ہے بنت اسد ردا کو سنبھال کر۔ سلام صلی اللہ۔ یہ اتفاق نہیں تھا، زمانے کو عظمت بتانی تھی۔ اور جب میری شہزادی قریب آئیں تو یہ ایک اور بھی اعتراض ہے کہ اگر اللہ نہیں بھیجنا ہوتا تو وہی کر کے دروازہ کھلا کے سیدھی طرح دروازے سے گزار دیتا تاکہ مکر جاتے کہ کعبے میں کوئی آیا ہے یا نہیں۔ کہا تا قیامت اس نشان کو کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ میری شہزادی جب دیوار کے قریب آئی ہیں تو یہاں پر میری شہزادی نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر پاک نبی کی رسالت کی گواہی کی، پھر کیا کہا، اشہد ان علی ولی اللہ، یا اللہ میں اپنے بیٹے کی ولایت کی گواہی دیتی ہوں۔ پہلے گواہی دی مولا کی ولایت کی عظمت بتاؤں، ابھی دیوار کھلی نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے فاطمہ بنت اسد میں کریم ہوں، میرے کرم کا اندازہ کرنا ہے تو جو تیرا دل چاہے آج مجھ سے، کیونکہ تو میری امانت عظمیٰ لے کے آ گئی ہے، سب سے بڑی امانت لے کے تو میرے گھر آ گئی ہے، میں اللہ ہو کے حکم دیتا ہوں مجھ سے سب سے بڑی نعمت مانگ، نعمت عظمیٰ مانگ۔ تو شہزادی نے پتہ ہے کیا مانگا، ہاتھوں کو بلند کیا، اللہم ثبتنی بے ولایت ولدی، مانگتی یہ ہوں کہ مجھے اپنے بیٹے علی کی ولایت پر ثابت قدم رکھنا۔ آجیے زمانے کو بتا دیا، سلامت رہیں، زمانے کو بتا دیا نعمت عظمیٰ کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ثابت قدم رہنا۔ اور پھر جو یہ کہتے ہیں اتفاق تھا، پاک نبی نہیں جانتے تھے، جو اس کی غیبتوں کا مظہر ہے، جو عالم الغیب ہے، کیوں اتنے دور چلے گئے؟ اس لیے کہ میڈیا کا دور تو تھا ہی نہیں کہ خبر آگ کی طرح ایک لمحہ پہ پھیلے، دور اس لیے چلے گئے، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، پورے مکہ میں خبر پھیل گئی کہ بی بی اندر گئی ہے،
دیوار بند ہو گئی ہے، اندر سے بچے کی آواز آتی ہے، یہ کھانا کہاں سے آ رہا ہے، یہ 3 دن یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کتنا طاہر بچہ ہے، یہ کتنی طاہر ماں ہے، جی سلامت رہے۔ دروازہ بند ہو گیا، ادھر سے پاک نبی کو جب خبر ہوئی، ادھر سے میرے پاک نبی چلے ہیں۔ ایک اور مثال جو اشعار میں اللہ نے اپنے محبوب کو نور عظمت کہا، بس آخری بات پڑھنی نہیں تھی لیکن زبان پہ بات آئی، روکا نہیں کرتی، نہ ہی سوچ کے بیٹھی ہوں کہ یہ پڑھنی ہے۔ منظر کشی آپ نے خود کرنی ہے، یہ ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں نا، ایک نور آ گیا ہے، کعبے میں آ گیا، اللہ نے حکم دیا میرا حبیب جا جا نور قدرت کا میرے علی کا دیدار کر، اللہ نے حکم دیا میرا حبیب جا میرے علی کا دیدار کر، تو شناسا بھی ہے، تیرے لیے نیا نہیں ہے، تو شناسا بھی ہے، تو پیاسا بھی ہے، تو شناسا بھی ہے، تو پیاسا بھی ہے، میرا یہ کام میرا دلدار کر، اس نے تیری نبوت کا کلمہ پڑھا، تو بھی اس کی ولایت کا اقرار کر، تو بھی اس کی ولایت کا اقرار کر۔ نور محمد چلا، نور علی بڑھا، 3 دن بے چین تھے نا، آنکھیں نہیں کھولی، نہ کچھ کھایا نہ پیا، نور محمد چلا، نور علی بڑھا، خود خدا نے کہا واہ کیا بات ہے، فرشتوں سنو آج فرش پہ میرے انوار کی ملاقات ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہم کیا جانیں، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم ان کی عظمتوں کو جانیں، ہم خوش قسمت ہیں۔ واللہ میں کہتی ہوں کہ بات بس لمبی نہ ہو جائے کہ منظر کیا تھا آپ سب جانتے ہیں۔ پاک نبی گئے تو اپنی پاک زبان میرے مولا کے منہ میں دی اور پھر کیا فرمایا، ہاتھوں میں لے کے کیا فرمایا، یا علی عینوں کا عینی، یا علی یدوں کا یدی، یا علی وجہوں کا وجی، یا علی رجلوں کا رجلی، یا علی جسموں کا جسمی، یا علی روحوں کا روحی، یا علی دموں کا دمی۔ کیا فرمایا، یا علی آپ کی آنکھیں میری آنکھیں، آپ کا چہرہ میرا چہرہ، یا علی آپ کے ہاتھ میرے ہاتھ، یا علی آپ کی روح میری روح، یا علی آپ کا جسم میرا جسم، یا علی آپ کا خون میرا خون، یا علی میں آپ اور آپ میں، ایک ہی 2 نور کے 2 حصے ہیں۔ اس لیے زبان کو دیا کہ یاد رکھنا یہی میرا وسیع ہے، یہی خلیفہ تو بلا فصل ہے، اللہ نے بتا دیا۔ اسی لیے اس کریم اللہ کا احسان ہے، جب جہاں بھی جس مجلس سے اپنے گھر جایا کرے نا، میری یہ دست بدستہ گزارش ہے تو اللہ کے حضور سجدہ شکر ضرور کیا کرے۔ یہ کوئی منزل عام نہیں ہے، آپ جو اس فرش عذاب پہ بیٹھی ہیں اپنی قیمت کسی سے پوچھنی ہے تو شہزادی کونین سے پوچھیں، جو پل پل آپ کے لیے دعا کرتی ہیں، میرے مالک میرے حسین کے عزاداروں کی خیر ہو۔ اس لیے یہ چھوٹی منزل نہیں ہے، کبھی گھر سے چلنے لگے نا، جب مجلس کا ارادہ کریں نکلنے لگے، ظاہر ہے آپ جہاں جائیں آپ کی تیاری ہوتی ہے تو آپ کے ذہن میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، مثال دے رہی ہوں فلاں فنکشن پہ میں جا رہی ہوں، اس کے سرور کو محسوس کرتی ہیں، میں جاؤں گی وہاں یہ ہوگا۔ کبھی یہ محسوس کریں یہ تیاری میں کہاں جانے کے لیے کر رہی ہوں، وہ جگہ جو اب جنت بنی ہوئی ہے، وہ جگہ جس جگہ پر شہزادی میرا انتظار کر رہی ہے کہ آج شہزادی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، شہزادی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بی بی اس دنیا میں بھی جنت، اس دنیا میں بھی جنت، ہم کس دنیا جس جنت کی خواہش کرتے ہیں، سب ہاتھ اٹھا کے بی بی کی بارگاہ میں دعا کریں۔ بی بی تشریف فرمائے، شہزادی ہماری جنت کا نام عشق حسین ہے، شہزادی ہماری جنت کا نام ذکر حسین ہے،
शहज़ादी हमारी जन्नत का नाम मजलिस हुसैन है। शहज़ादी आपको गवाह करके कह रहे हैं वो जन्नत तो आपके कदमों का सदका है ना, जो ठंडी नहरें होंगी, जो तख्त लगे होंगे, पर आप गवाह रहे हमें इससे हसीन जन्नत कोई नहीं लगती, वो जन्नत तो आपका अतिया होगा। हम ये जन्नत मांगते हैं जो इस दुनिया में दी है कि यहाँ भी आप आती हैं। जन्नत हमारी ये है कि ज़ाहिरन हम आपको देख के पुरसा दे सके। अब तो पर्दे में है ना, जब जन्नत, जब हमें समर मिले हमारी आज़ादारी का, हमारे लिए वो समर ये है, हमारे लिए जन्नत ये है कि हम शहज़ादी आपको देख के आपके कदमों में बैठ के मौला का पुरसा दे सके। बीबी ने इरशाद फरमाया, हुसैन कोई आए या ना आए, जब तेरी सफ बिछ जाए, माँ ज़ख्मी पहलू पे हाथ रख के, हाय माँ टूटी हुई पसलियों पे हाथ रख के सबसे पहले आ जाती है। इसलिए दस बदस्ता कहती हूँ, गैरों की तरह न रोया करो, पता नहीं किसके पहलू में मेरी शहज़ादी तशरीफ़ फरमा है। अजरों को मिनल्लाह। अज़ादारा ने उसे, आज शहज़ादे का ताबूत है ना, शहज़ादे कासिम का, तो एक सवाल मेरी ज़ुबान पे आ गया, मुझ पे वाजिब है। ये सवाल बहुत लोगों ने किया, ये सवाल क्योंकि मिंबर से इस पे बात इख्तलाफ नहीं है, हम सब, हमारे सीनों में हमें हुसैन है, हम एक सफ़ पे बैठने वाले हैं, लेकिन एक सवाल पूछा है तो ये सदका जारिया बन के, मैं मरकज़ इमाम बारगाह इस्लामाबाद में पढ़ रही थी पिछले साल से पिछले साल, तो एक स्लिप हो सकता है ये ऑन एयर मेरी मजलिस जा रही है, मेरी वो बहन भी सुन रही हो, उसने एक स्लिप पे लिख के मुझे मिंबर पे भेजा और क्या कहा कि इमाम का ज़हूर उस वक्त तक नहीं होगा जब तक नाउज़ बिल्लाह ये मेहंदी और ये बिद्दतें बंद नहीं होगी। देखें, मैं ये बात करती हूँ, इस सफ़ पे इख्तलाफ नहीं है, जिसने करनी है वो करे। ये ताबूत क्या है? बस मैं एक सवाल कर रही हूँ, मैं ना कोई फतवा जारी कर सकती हूँ, बड़ी ना चीज़ आप सबकी कदमों की खाक हूँ। अब वो वक्त नहीं है कि पढ़ने वाला पढ़ के चला जाए, अब वक्त है शऊर से सुने, अपनी राय दें। अल्लाह ने यही वक्त है कि हमने अपने शऊर को खोलना है। जो आपका ज़हन जवाब दे वो सवाल आप पढ़ने वाले को रोक के करें। मैं सिर्फ आपको एक सवाल दे रही हूँ, कोई फतवा नहीं दे रही, सदका जारिया समझ के कि देखें हम इख्तियार नहीं रखते किस आज़ादारी में, फ़कत आज़ादारी में आप इख्तलाफ ना करें। कोई आप इराक़ चले जाएं, कोई ड्रम पे मातम कर रहा है, मैंने उससे ये जवाब दिया कि देखें मैं फतवा नहीं दे सकती कि आप मेहंदी ना निकालें। मेहंदी क्या है? वहाँ पे कोई हसरत है ना, ये ताबूत क्या है? ये हसरत है। वहाँ पे कोई जनाजे उठे थे जो हम वो रस्म अदा करते हैं, ताबूत भी तो हसरत है ना। इसलिए कह रही हूँ जो करबला नहीं गई, मेरी बहनें वो करबला जाएं तो वो मंज़र देख के आए कि सारे खैमे एक तरफ है, मेरी शहज़ादी फरवा का खैमा एक तरफ है, जिसमें ज़ायरीन जाते हैं हसरत भरी मेहंदियाँ ले जाते हैं, सेरे ले जाते हैं। हम कहते हैं शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, नहीं हुई शादी, तारीख़ कह रही है ना, मानते हैं शादी नहीं हुई। अपने दिल पे हाथ रख के मुझे आज जवाब दो, क्या माँ की हसरत भी नहीं थी कि शादी हो? और जो रोने का सामान करके ये समझ के कि बीबी ये आपकी हसरत है, कोई रोने का सामान करे तो उसमें बिद्दत क्या है? वल्लाह बाखुदा मैं हाथ जोड़ के कहने लगी हूँ, अगर बिद्दतों पे बात आई सारी आज़ादारी को बंद करना पड़ेगा। कौन है जो जवाब दे? ये मरकज़ में इतनी बड़ी बारगाह में उस लड़की ने सवाल किया था। आप ये देखें, ये रोने का सामान है। मैंने एक सवाल मिंबर से किया, मैंने कहा कि ठीक है जो ये बनाते हैं शादी नहीं हुई, माँ की हसरत तो थी ना, माँ ने ये नहीं कहना कि मेरी हसरत नहीं थी तो तुम ये मेहंदी क्यों निकाल, मेरा फतवा नहीं दे रही। जो नहीं निकालते अपने अपने आप के ख्यालात हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप ताबूत निकालें, आप मेहंदी ना निकालें या मेहंदी ही निकालें, ये क्वेश्चन है और आपको मैं ये सवाल दे रही हूँ। इसमें से जो पॉइंट आपके ज़हन में आए, मैंने कल ये आना है,
آپ بلا کسی خوف کے مجھ سے سوال کریں، میں بھی رائے کا حق رکھتی ہوں، آپ بھی، کیونکہ آج یہ شہزادے کا تابوت ہے، میری زبان پہ آ گیا تو میرا فرض تھا، کیونکہ یہ بڑی مس انڈرسٹینڈنگ اور کنفیوژن ہے، میسج پہ میسج چل رہے ہیں۔ باخدا عزاداری میں باقی ہر چیز پہ فتوے دیں، عزاداری پہ کوئی فتویٰ نہ دیں۔ دیکھیں جو یہ سامان رونے کا کرتے ہیں کیا ہے، حسرت کا سامان اٹھاتے ہیں۔ بی بی نے ان سے سوال نہیں کرنا کہ شادی تو ہوئی نہیں تو تم کیوں میری حسرت پہ روتے ہو، اور اگر تم سے سوال کر لیا، اگر وہ میری حسرت کا رونا روتے ہیں، یہ سامان لے کے آتے ہیں، تو تم کون ہوتے ہو میرے غم میں دخل دینے والے؟ اس لیے میں بلا تفریق میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں، کسی بھی معاملے میں عزاداری پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، آپ اختلاف نہ کریں، ہم ایک ہی صف پہ بیٹھ کے رونے والے ہیں۔ میرا ایمان ہے شہزادی تشریف لائی بیٹھی ہے، اس لیے میں کہتی ہوں کہ بی بی آپ کو پرسہ ہے اس جوان کا جو ابھی 13 سال کا جوان تھا، ماں کی حسرت تھی۔ تاریخ بتاتی ہے، امیر قاسم کیوں کہتے ہیں؟ امیر اس لیے کہتے ہیں کہ جب سے اس دنیا میں آئے 13 سال تک ماں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اور جتنے اعلیٰ لباس میرے شہزادے کے ماں لے کے آئی، حسرت کا سامان تو تھا نا۔ اس لیے جو بھی زائرین جاتے ہیں وہ بی بی کے خیمے میں جا کے پرسہ کس کا دیتے ہیں؟ مولا کے زائرین گواہ بیٹھے ہیں، ہائی قاسم کہہ کے پرسہ دیتے ہیں نا۔ عزادارہ حسین شب عاشور تھی، ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی، میری شہزادی بیٹھی، قاسم قاسم بابا سر پہ نہیں ہے، جب چچا اکیلے رہ گئے تو سب سے پہل تم کرنا۔ قاسم یہ تعویذ ہے، اگر چچا اجازت نہ دے۔ شہزادے نے کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑے، اماں میں وعدہ کرتا ہوں کہ اکبر بھیا کی لاش آئے گی، خیمے میں آئے گی، قاسم کی لاش، اجرک من اللہ۔ بی بی آپ کے پرسے کو منظور و مقبول فرمائے۔ میں نے زیادہ لمبا مصائب نہیں پڑھنا کہ جب شہزادہ گھوڑے پر سوار ہوا، بیویوں نے حلقہ بنایا، بیویوں نے ماتم کیا، کوئی بی بی سر چوم رہی ہے، کوئی رخسار چوم رہی ہے۔ شہزادی سکینہ نے کہا بھیا قاسم ذرا پاؤں رکاب سے نکالے، میں نے پاؤں پر بوسہ دینا ہے، سن سکو گی کہ جب مولا آئے نا، کہا قاسم ایک مرتبہ ذرا گھوڑے سے نیچے اتر۔ جیسے ہی شہزادہ گھوڑے سے نیچے اترا، میرے مولا نے شہزادے کا ایک ایک جوڑ چومنا شروع کیا۔ چچا کسی نے سر چوما، کسی نے رخسار چوما، چچا یہ میرے جوڑ کیوں چوم رہے ہیں؟ رو کے دل میں کہا قاسم تیرے جوڑ بڑے نازک ہے، گھوڑوں کے سم، اجرک من اللہ۔ بی بی فروا آپ کے پرسے کو منظور و مقبول فرمائے۔ عزادارہ نے حسین، میرا ایمان ہے وہ ماں کی جو حسرت ہے، ماں پرسہ لینے آئی بیٹھی ہے۔ عزادارہ نے حسین، جب میرا شہزادہ سوار ہو کے گھوڑے پہ میدان میں گیا، یہ وہ حسین ہے کہ دشمن منہ پیچھے موڑ کے رونے لگے، اور کیا کہا؟ واہ واہ یہ 14ویں کا چاند آ گیا۔ جو دشمن کو 14ویں کا چاند لگے وہ نہ جانے ماں کو کیا۔ بی بی آپ کی ہائے کو قبول فرمائے۔ شہزادی آپ کے پرسے کو منظور کرے، جو دشمن کو 14ویں کا چاند لگے نہ جانے وہ ماں کو کیا لگتا ہوگا۔ عزادارہ نے حسین، جب شہزادہ مقابلے میں گئے، اس فوج کا جو سب سے بہادر اور شکی ظالم تھا، جب وہ سامنے آیا، باب الحوائج رونے لگے، مولا کے آگے ہاتھ جوڑے، مولا یہ ان کی فوج کا سب سے بہادر یہ شکی ہے، مولا میرا شاگرد تو 13 سال کا ہے۔ مولا نے کہا عباس تو نے مجھ سے یہ حسرت کی ہے، فکر نہ کر، قاسم علی کا پوتا ہے، اس کو فنار کرے گا۔ اس کو جب فنار کیا تو اپنے دادا کا نقشہ دکھا دیا میدان میں، یہ فوج گھبرا گئی، اعلان کیا کیا؟
چاروں طرف سے حملہ کر دو. کہیں سے تیر آنے لگے, کہیں سے نیزے آنے لگے, کہیں سے پتھر آنے لگے, چاروں طرف سے جب فوجوں نے گھیرا, ایک لعین نے پشت پہ نیزہ مارا, شہزادہ سنبھل نہیں سکا, سر زمین پہ آیا, پاؤں رکابوں میں پھنس گئے. ہاتھ جوڑ کے میری بی بی تشریف فرما ہے, میں چھپا نہیں سکتی. جب سر زمین پہ گھوڑا بھاگ رہا ہے, دائیں کی فوجیں بائیں, بائیں کی فوجیں دائیں, ہائے شہزادہ پامال ہو گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اجرکم من اللہ, بی بی تمہاری ہائے کو قبول فرمائے. ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تو میرے مولا جب آئے, حیرت سے دیکھا قاسم, قاسم جہاں جہاں ہے مجھے صدا دے. جب امام کا حکم آیا, کہیں سے کوئی ٹکڑا لبیک کہتا ہے, کہیں سے کوئی ٹکڑا لبیک کہتا ہے. میرے مولا نے چادر بچھائی, ٹکڑوں کو چننا شروع کیا کہ دیکھا ایک سبز قبا ہے جو ٹکڑے چن رہا ہے. حسین مجھے اپنے تیروں کا درد, اجرکم من اللہ, مجھے اپنے تیروں کا درد بھول گیا. میرے قاسم نے وفا کی حد کر دی. عزادارہ نے حسین, اولاد والی مائیں بیٹھی ہو, سب سے مشکل منزل کیا تھی؟ میرے مولا نے گٹھڑی بنائی, ٹکڑوں کی گٹھڑی بنائی, سینے سے لگایا. کئی بار جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ماں دروازے پہ کھڑی ہے, اکبر کی لاش آئی ہے, میرے قاسم کی ابھی لاش آئے گی. بی بی نے دیکھا کہ مولا لاش نہیں لا رہے, کہا اللہ خیر ہو, قاسم نے وفا تو کی ہے. دیکھا مولا نے گٹھڑی اٹھائی ہوئی, ہاتھ جوڑے, آقا آقا قاسم کی لاش نہیں آئی. میرے مولا نے گٹھڑی کھول دی. فروا تیرے قاسم نے وفا کی. میری بی بی نے دیکھا قاسم ہاتھ کا ہے, قاسم چہرہ کا ہے.